اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں پہلے یا کچھ ہفتوں پہلے امریکہ کے ایک شہر میں سیاہ فام شخص کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی، یعنی ایک امریکن گورے پولیس کے ہاتھوں ایک امریکن سیاہ فام شہری کی ہلاکت جب ہوئی تو پورے امریکہ میں احتجاج شروع ہوا۔ نہ کہ صرف امریکہ میں احتجاج، اس نسلی تعصب اور نفرت کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ہے، بلکہ پورے یورپ کے عوام میں اس ظلم کے خلاف اور اس تعصب اور نفرت اور امتیازی سلوک کے خلاف احتجاج شروع ہوا۔ کہ ہوا یوں، دراصل یہ واقعہ کہ ایک امریکن گورے پولیس نے سیاہ فام یعنی کالے رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے ایک شہری کو پکڑ کر روڈ پہ لٹا کے اس کی گردن کے اوپر اپنا ٹانگ یعنی گھٹنا رکھا، اور زور سے دبا دیا، جس کی وجہ سے سانس بند ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ بہرحال ہم شدید مذمت کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی انسان ہو تو اس کے بنا ماورائے قانون یعنی ماورائے عدالت اور ماورائے قانون اگر اس کو قتل کیا جائے یا اس کے اوپر ظلم کیا جائے اور وہ ہلاک ہو جائے یا ظلم کی وجہ سے، تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو۔ نہ کہ صرف انسان کو بلا وجہ قتل کرنے کی ہم مذمت کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، جانور تک ہو، اس کو بھی بلا وجہ مارنا، اس کی جان لینا، یہ بھی ظلم عظیم ہے، کیونکہ اسلام میں ظلم کرنا، کسی مخلوق پر ظلم کرنا، یہ سخت منع ہے اور اسے سخت سزا اس میں سخت سزا اور اس کی سخت قسم کی عذاب ہے اس کے اوپر۔ تو میرا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں، اس ایک ہلاکت کے پیچھے ایک سیاہ فام شہری کی حمایت میں پورے یورپ کے عوام نے نسلی تعصب اور امتیازی سلوک اور نفرت کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، اور نسلی تعصب کے خلاف انہیں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک سیاہ فام کے لیے۔ تو یہ سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ جب یورپ کے عوام آپس میں متحد ہو گئے، چاہے یہ احتجاج کا سلسلہ سے امریکہ کینیڈا تک نہیں، بلکہ فرانس اور انگلینڈ، جرمنی اور کئی ممالک تک پھیل گیا ہے۔ یہ عوام کا احتجاج پورے یورپ کے عوام متحد ہو گئے ہیں اس ظلم کے خلاف، اس تعصب، اس امتیازی سلوک کے خلاف، اور سیاہ فام کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے یورپ میں، اس کے خلاف وہ ایک ہو گئے ہیں۔ تو یہاں میرے کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک شہری کے خاطر ایک جو سیاہ فام شہری ہے جس کی ہلاکت بلا وجہ ہوئی، بے قصور تھا، تو اس کے لیے پورے یورپ کی عوام کھڑی ہو گئی۔ تو ہم مسلمان کیوں نہیں کھڑے ہوئے کہ اتنے مسلمان پوری دنیا میں مسلمان قتل ہو رہے ہیں؟ فلسطین میں قتل ہوتا ہے، جو عرب والے بالکل ٹھنڈ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کشمیر میں مسلمانوں کو قتل ہو رہا ہے، ہم پاکستانی ایشیا کے مسلمان ایک نہیں ہو رہے، مطلب ان کے اس ظلم کو پوری دنیا میں آگاہ کرنے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے۔ برما میں اتنے مسلمان قتل ہو گئے، تو ہندوستان میں مسلمان اتنے قتل ہوئے، پھر بھی ہم مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ تو چلو پاکستان، اب دوسری دنیا کو، دوسرے کنٹری کو آپ چھوڑیں، مسلم کنٹری کو، خود پاکستان کی آپ بات کر لیں، پاکستان میں کتنے مسلمان قتل ہوتے ہیں، اور پاکستان ہی کے اندر مسلمان بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی کہیں تعصب، کہیں نفرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کہیں قتل ہوتے ہیں، کہیں کسی کے ہاتھوں میں قتل ہوتے ہیں، تو خاموش رہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ثانیہ سائیوال ہوا، اس میں مظلوم بچوں کو تک پر بھی گولیاں چلائی گئی۔ ایک گاڑی میں ایک بالکل میران کار، جو بالکل کھٹارا کار تھی، اس میں ایک فیملی جا رہی تھی، اس میں ایک ڈرائیور تھا جو اسی مقامی فیملی جس فیملی کو لے کے جایا تھا، جو فیملی جس جگہ رہتی تھی لاہور میں، تو اسی جگہ کا رہنے والا تھا، رہائشی تھا۔ وہ بیچارہ اس فیملی کو لے کے جا رہا تھا کہ اس سے بھی راستے میں مار دیا جاتا ہے،
ایک ادارہ یعنی پولیس والوں نے جب مارا تو کوئی خاص اس پر احتجاج نہیں ہوا، بس کچھ مذمتی بیان ہوئے میڈیا کے اوپر، اور میڈیا میں بڑے دعوے کیے گئے کہ جی سزا دی جائے گی، ان کے دلوائی جائے گی۔ آج وہ رہا بھی ہو گئے ہیں، وہ مجرم، وہ دہشت گرد۔ تو اور جو مظلوم ہیں بچے، جو ابھی جو اس فیملی کے جو شہید ہوئے تھے، ان کے جو بچے ہیں، آج بھی وہ انصاف کے لیے منتظر ہیں کہ اپنے والدین کے اور بہن بھائیوں کے قاتلوں کو سزا کے منتظر ہیں کہ کب ان کو سزا ملے گی۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے عوام کو شعور کب آئے گا؟ کب تک دوسروں کا تماشا دیکھتے رہیں گے؟ اور تماشا دیکھنے والے یہ بات یاد رکھیں، آج جو ہے کسی اور کی باری ہے تو کل کو آپ کی بھی باری ہے۔ آپ خاموشی سے بیٹھ کے نہ دیکھتے رہے، کل کو آپ کا بھی نمبر آ سکتا ہے، آپ کو بھی کسی اور مار کر جو ہے نا کئی اور کیس ڈال دیا جائے گا کہ جی یہ تو فلانا دہشت گرد تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ کیونکہ اول تو حال جو ہے کسی بھی ادارے یا قانون کو سر عام روڈ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک آپ یہ عدالت میں ثابت نہ کر دیں کہ یہ ملزم ہے، دہشت گرد ہے یا کوئی مجرم ہے، اس وقت تک کسی کو مارنے کا حق نہیں ہے۔ اور مارنے کا تو کسی ادارے کو حق ہی نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ سزا دے گی، چاہے وہ پھانسی کی سزا دے یا قید کی سزا دے، وہ عدالت کے اوپر منحصر ہے۔ کیونکہ قانون اور عدالتیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ وہ اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ مجرموں کو سزا دی جائے اور مظلوموں کو انصاف دیا جائے۔ تو بس میرا سمجھانے کا مطلب یہی تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک غیر مسلم سیاہ فام شخص کے قتل ہونے پہ پوری یورپ کی عوام اور پوری دنیا کی عوام اس وقت جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور احتجاج کر رہی ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے۔ نسلی تعصب کے خلاف بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف سیاہ فام، بلکہ گورے بھی جو گورے نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس سیاہ فام شہری کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور نسلی تعصب کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو بس میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ خدا را اپنے ملک کے عوام کو بھی میں کہتا ہوں، شعور لائیں اپنے اندر اور سمجھیں، اس انسانیت کو بھی سمجھیں کہ کسی پر بھی ظلم ہو، ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے اور ہر موقع پہ ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ان مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے، ان مظلوموں کے لیے آواز پوری دنیا میں اٹھانی چاہیے، اور ہر مسلمان کو اس وقت جگانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے، ہم مسلمان کو سبق سیکھنا چاہیے اس واقعے سے، جو یورپ میں اس کی عوام اس وقت بسر احتجاجی مظاہروں میں اس وقت شریک ہے، احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے نسلی تعصب کے خلاف، ظلم کے خلاف۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی اس وقت ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور چاہے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے، ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، برما میں جو ہو رہے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ تو بس ہمیں اپنے مسلمان بھائی کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ بس یہ میرا چھوٹا سا پیغام تھا، یہ میری دل کی آواز تھی، تو برائے مہربانی میری اس بات پہ بھی غور فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اجازت چاہتا ہوں۔ دعا کی خصوصی درخواست ہے، اور آپ سے آخر میں ایک اپیل کروں گا کہ جو نئے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہو سکے اور ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔